بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ایک ویل نون فیکٹ ہے کہ کوئی بچہ بھی بائی برتھ ضدی نہیں ہوتا، بلکہ والدین کی کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسی حرکتیں جو ان سے ناسمجھی میں ہو جاتی ہیں بچوں کو ضدی کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ضد ہوتی کیا ہے۔ آسان الفاظ میں ضد کسی بھی چینج کے ریزسٹ کرنے کو کہتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ چینج بچوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن کیونکہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، تو اچھے اور برے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ ضدی ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو 4 ایسی باتوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو کرنے سے بچوں کے اندر ضدی پن جنم لے سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، خوف۔ اگر ہماری پیرنٹنگ کے اندر خوف کا ایلیمنٹ ہے اور ہم اپنے بچوں سے سارے کام خوف سے کرواتے ہیں، فار ایگزامپل میں تمہیں ماروں گا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں فلاں کمرے میں بند کر دوں گا، میرے تھپڑ کا پتہ ہے نا، تو ہم اس چینج کو، چاہے وہ اچھا چینج ہے، اس چینج کو ہم نے خوف کے ساتھ کنڈیشنل کر دیا ہے، تو یقین جانے اس سے آپ کا بچہ بہت زیادہ ضدی ہو جائے گا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے اپنے بچوں سے کون بات کرتا ہے؟ میں بھی پہلے یوں ہی سوچا کرتا تھا، لیکن یقین جانے کسی اور میں اتنی جرت نہیں سوائے والدین کے کہ وہ اپنے بچوں سے ایسے بات کریں۔ ابھی ریسنٹلی میں ایک جگہ گیا تو وہاں پہ ایک صاحب تھے، وہ اپنے 3 یا 4 سال کا بچہ ہوگا، وہ اس سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے کہ وہ اس سے بہت زیادہ اکتائے ہوئے ہو۔ وہ بچہ رو رہا تھا اور بار بار اس کا وہ والد ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے مکے کا پتہ ہے نا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بچے بیچارے کو مکے کا کیسے پتہ چلے گا، یا وہ بچہ آلریڈی 3 یعنی اس سے پہلے سے وہ مکے کھاتا آ رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ چپ نہیں کر رہا، اور یہ ہمارے لیے سگنل ہے کہ ہمارا اس خوف کی، ہمارے پیرنٹنگ کے اس خوف والے سٹائل سے بچے ضدی ہو جاتے ہیں۔ وہ بچہ چپ نہیں کیا، یعنی ان صاحب کے مکے کا بھی کوئی اثر نہیں ہے، اگر وہ مارتے بھی ہوں گے تو ہم نے اپنی پیرنٹنگ کے اندر سے یہ جو خوف کا ایلیمنٹ ہے اس کو نکالنا ہے تاکہ ہمارے بچے ضدی نہ ہوں۔ دوسری بات، بچوں کی ہر بات ماننا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی ہر بات ماننا اپنے اوپر فرض کر لیے تو یقین جانے بچے انتہائی ضد کا شکار ہو جائیں گے، اور اس کا کسی حد تک میں بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں۔ لیکن جب بچہ پہلا بچہ ہوتا ہے تو ہم اس سے انتہائی محبت اور پیار کرنے کے چکر میں کچھ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس چیز کا بچہ عادی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھار تو ہم ایسے کر دیتے ہیں، بچہ اگر کسی بھی چیز کو دیکھ کے مسکرا دے، چھوٹا نہ سمجھ بچہ، یا کسی چیز کے اوپر ہاتھ رکھتے تو ہماری اندر سے ایسی بابتا اور ایسی مامتا جاگتی ہے کہ ایک دن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے کا سارا پیار اس بچے کو دے دیں، حالانکہ یہ کرنے کی وجہ سے بچے کے اندر ضدی پن جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ تیسری بات، والدین کا اپنی خواہشات کا بچے کے اوپر مسلط کرنا۔ دیکھنے میں آیا کہ اکثر والدین اپنی ساری خواہشات اپنے بچے کے اوپر مسلط کرتے ہیں، اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے وہ ہر وقت ایک ارجنسی میں رہتے ہیں اور اس میں اپنی ساری کی ساری خواہشات جلد از جلد اپنے بچوں کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ بچے کو اپنی مرضی ایکسرسائز کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، جس کی وجہ سے بچے کے اندر ضدی پن جنم لیتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ بچوں کو ٹائم دیں اور ان کو تھوڑی سی اپنی مرضی بھی کرنے دیں۔ دیکھیں، کنٹرولنگ اور مانیٹرنگ میں فرق ہے۔ جب آپ اوور کنٹرول کریں گے تو آپ کا بچہ ضدی ہو جائے گا۔ مانیٹر کریں، جہاں پہ وہ غلط ہو اس کو وہیں پہ بتائیں۔ چوتھی اور آخری چیز جو بچوں کے اندر ضدی پن کو جنم دیتی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا بچوں کو لگژری لائف سے متعارف کرانا اور اس کا عادی بنانا۔ والدین اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز بچوں کے لیے فائدہ مند یا مفید ہو۔ میرے تجربے کے مطابق ینگ والدین کا جو اٹ موسٹ گول ہے نا اپنی اولاد کے لیے، وہ یہ ہے کہ ان کو زندگی کی سارے کمفرٹس دیتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک والدین بچوں کو زندگی کی سختیوں کے بارے میں بتاتے تھے، زندگی اتنی آسان تو نہیں ہے، یہ تو سب والدین کو پتہ ہے۔ جو آج سے کچھ عرصہ بعد ہم نے اپنے بچوں کو لیکچر دینا ہے کہ میں تیرے واسطے کنا کچھ کیتا ہے، میں تیرے واسطے کنا کمایا ہے، میں بڈھا ہو گیا، یا میری جڑی ہے وہ کنڈ دکھن لگ پئی ہے، تو اس سے پہلے ہی ان کو سختیوں کا عادی بنائے۔ جب بچے لگژری لائف سٹائل کا عادی ہو جائیں گے اور سارا دن سلوتس کی طرح پڑے رہیں گے تو انہوں نے کیا کام کرنا ہے؟ یعنی آج ہمارے 16 سال 17 سال کا بچہ جب میری کبھی گفتگو ہوئی تو وہ گھر کے کام نہیں کرتے، اور بلکہ ان کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم گھر کا کام کریں۔ لڑکے گھر کے کام تو دور، پرسنل کام نہیں کرتے، شوز پالش نہیں کرتے، اپنے کپڑے پریس نہیں کرتے۔ زندگی ایک جیسی نہیں ہے، آج اے سی ہے کل ہو سکتا ہے نہ ہو، آج پیسے ہیں کل ہو سکتا ہے نہ ہو، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جائے تو کیسے اس کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے؟ ہمارے بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ خدا نہ خواستہ اگر موت ہو جائے تو اس کو کیسے، اس صدمے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔
موت اتنی بڑی ریالٹی ہے، ہم نے آج تک کسی اس بارے میں بات نہیں کی، صرف اور صرف سارا ٹائم ہمارا یہ جی اب ہم نے اچھا بیڈ لینا ہے، اب ہم نے اے سی لگوانا ہے، اب ہم نے یہ بری بات نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کا عادی نہ بنائیں۔ تو یہ وہ 4 باتیں جن کے کرنے کی وجہ سے بچے کے اندر ضدی پن جنم لے سکتا ہے، اور ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس اپنے بچوں کے لیے اور اس معاشرے کی بہتری کے لیے ہم اپنی پیرنٹنگ کو انتہائی محتاط بنائیں، تاکہ کل کو ہمارے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔